السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه. معزز سامعین و سامعات، سورۃ حامیم السجدہ پارہ نمبر 24، آیات مقدسہ نمبر 9 اور 10 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ارشاد فرمایا کہ آپ مکۃ المکرمہ میں پیدا ہوئے اور اسی قوم میں آپ نے آنکھیں کھولیں، لڑکپن گزرا، جوانی گزری، اور پھر 40 سال کی عمر مبارک کو جب پہنچتے ہیں تو آپ کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلی دعوت دی، جس کو دعوت توحید کہتے ہیں، جو روح ہے دین اسلام کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کے ذریعے سے تمام کفار مکہ، مشرکین مکہ کو اللہ کی طرف بلایا اور فرمایا انما الہکم الہ واحد، یقیناً آپ کا جو معبود ہے وہ ایک ہی معبود ہے، یعنی لا الہ الا اللہ۔ کوئی حکمران، کوئی معبود، کوئی حاکمیت اعلیٰ کے حوالے سے جو تصورات ہیں وہ صرف ایک ہستی کے لائق ہیں جو اللہ رب العزت کی ہے۔ ہم سب انسان ہیں، ہم برابر ہیں، لیکن مجھے اللہ نے وحی کے ذریعے سے یہ شرف عطا کیا ہے کہ میں آپ کا نمائندہ ہوں، رہنما ہوں۔ لہذا سب سے پہلے تو توحید کی رٹ اپنے ذہنوں اور دماغوں پر قائم کیجئے، دلوں پر قائم کیجئے، پھر فاستقیموا الیہ، اس پر ڈٹ جائیے، اس پر ایک معاشرہ تشکیل دیجئے، اور اگر کوئی کمی بیشی ہو تو اللہ سے بخشش مانگیے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے واضح اعلان فرما دیا کہ جو اللہ کے سچے لوگ ہیں، سچی جماعت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ سچی جماعت، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے اجر ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے۔ دنیا میں بھی ترقیات ان کو ملیں گی، آخرت میں بھی ترقیات ان کو ملیں گی۔ اللہ رب العزت آج کی آیات میں کائنات کی تخلیق اور اس کائنات میں 3 جو اہم بنیادی چیزیں ہیں ان کی تخلیق، ان کا پروسیس اللہ ارشاد فرما رہے ہیں
قل اِنَّکُمْ لَتَکْفُرُونَ، آپ فرما دیجئے، کہہ دیجئے، کیا تم منکر ہو، لَتَکْفُرُونَ انکار کرتے ہو، بالذی اس ہستی کا، خلق الارض فی یومین جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا۔ میرے عزیزو، زمین، آسمان اور جو کچھ زمین کے اندر ہے، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا، فی 6 ایام، 6 دن میں پیدا کیا۔ اور یہاں ترتیب سے اللہ رب العزت اس کی تخلیق کے بارے میں ہمیں رہنمائی دے رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، آپ ان مشرکین مکہ اور کفار مکہ سے کہیے کہ آپ انکار کرتے ہیں، حالانکہ پہلے زمین کو ذرا دیکھو، اس کو اللہ نے 2 دن میں پیدا کیا ہے۔ یہاں 2 دن سے مراد وہ دن نہیں جو آج کا دن ہے۔ آج کا جو دن ہے، جو ہمارے ایام ہے، یہ تو سورج سے وابستہ ہے۔ اللہ رب العزت نے سورج کو پیدا کرنے کے بعد دنیا کے جو اوقات ہیں، ایام ہیں، وہ اس کے ساتھ اٹیچ کر دیے۔ تو جو دن ہے وہ ہمارا مراد نہیں ہے، یہ تو اس سے پہلے کے دن مراد ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرما دیا کہ وہ دن کألف سنۃ مما تعدون، 1000 سال کا ایک دن ہے۔ اور پھر سورۃ المعارج میں اللہ نے ارشاد فرما دیا 50 یوماً، یعنی 50 الف سنۃ۔ سورۃ المعارج اور آیت مقدسہ نمبر یہ 4 ہے کہ فی یوم کان مقدارہ 50 الف سنہ، 50 الف سنہ 50,000 سال۔ تو اللہ رب العزت کا جو دن ہے یا تو 1000 سال کا ہے، پھر یا 50,000 سال کا ہوگا۔ تو اگر فی یومین ایک دن 50,000 سال کا ہم لگا لیں تو 2 دن 1,00,000 سال کے بنتے۔ تو اللہ رب العزت نے جو زمین کو پیدا کیا ہے وہ تو 1,00,000 سال میں پیدا کیا، اور اگر الفی سنہ 1000 سال مراد لے لیں گے تو یہ 2000 سال بن جاتے ہیں۔ یہ اللہ نے ایک کائنات کا نظام بنانے کے لیے جو مرکزی اس کا حصہ ہے، مرکزی پلر ہے، وہ زمین ہے۔ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور تم شریک کرتے ہو اللہ رب العزت کے ساتھ۔ ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، یہ اللہ ہے، رب ہے عالمین کا۔ تو جو عالمین کا رب ہے اس کے ساتھ تم شریک کرتے ہو، اس کا انکار کرتے ہو۔ اور پھر زمین کو اللہ نے پیدا کیا اور اس کا پروسیس اللہ نے بتا دیا، اس کی سائنس بھی اللہ نے بتا دی۔ پھر وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، زمین کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے مزید 2 دن اور کام کیا، اور یہ 2 دن بھی وہی مراد ہیں۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اللہ نے اس میں بڑے بھاری پہاڑ رکھ دیے، من فوقہا، اوپر سے۔ زمین کو اللہ نے پیدا کیا اور اس میں پہاڑ رکھ دیے۔ ایک دوسری جگہ پر آتا ہے، زمین پر اللہ نے میخوں کی طرح پہاڑوں کو گاڑ دیا تاکہ زمین میں ٹھہراؤ پیدا ہو جائے۔
یہ زمین جو ہے یہ تو پانی پر تیر رہی تھی، اللہ نے جب پیدا کیا تو اللہ نے زمین کو ہموار کیا، اس کو مضبوط کیا اور اس میں پہاڑ رکھ دیے۔ پھر وبارک فیہا، اس میں اللہ نے برکتیں رکھ دیں۔ وقدر فیہا اقواتہا، ایک ایک لفظ میرے عزیزو سنیے توجہ سے، یہ اللہ نے کس طرح ہمارے لیے کائنات تخلیق کی، زمین آسمان وغیرہ وغیرہ۔ وقدر فیہا اقواتہا، اور اس میں اللہ نے ٹھہرا دیے ان کی خوراکیں۔ اقواتہا قوت کی جمع ہے، اور اس میں ہر قسم کی خوراک، اللہ کی نعمتیں وہ مراد ہیں۔ اس میں قسم قسم کی کانیں ہیں، درخت ہیں، میوے ہیں، پھل غلے، حیوانات زمین سے نکلنے، وہ تمام چیزیں جن کا زراعت سے تعلق ہے، اور اسی طرح دوسری خوراکوں سے تعلق ہے۔ جتنی بھی غذائیں ہیں، خوراکیں ہیں، وہ اللہ زمین سے نکالتے ہیں۔ فی اربعۃ ایام، 4 دنوں میں۔ 2 دن میں اللہ نے زمین پیدا کی، اور مزید 2 دنوں میں اللہ نے زمین کے اندر نعمتیں، برکتیں، خوراکیں، اور پھر دنیا میں ہر خطے کے مطابق، دنیا میں تمام اقوام کے مزاجوں کے مطابق، ماحول کے مطابق اللہ نے یہ نعمتیں پیدا کی ہیں۔ اس کی تفصیلات ہیں۔ سواء للسائلین، یہ بڑا اہم اللہ کا جملہ ہے۔ سواء برابر ہے، للسائلین، سائل کا معنی سوال کرنے والا ہے۔ اس دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، جہاں جہاں رہتے ہیں، اللہ رب العزت نے سب کے لیے تمام تر وسائل رزق برابری کی بنیاد پہ پیدا کر دیے ہیں۔ جتنی کسی کی ضرورت ہے، طلب ہے، اللہ نے وہ پیدا کر دی ہے۔ تو یہاں جس کو ہم تقدیر کہتے ہیں، تو تقدیر تو یہ ہے اللہ نے زمین پیدا کی 2 دن میں، اور 2 دن میں زمین میں سب وسائل پیدا کر دیے، تمام نعمتیں پیدا کر دیں۔ کس کے لیے؟ للسائلین، جتنے بھی قیامت تک انسان آئیں گے، وہ سب کے سب اللہ رب العزت کی ان نعمتوں سے اور اللہ رب العزت کے ان وسائل سے برابری کی بنیاد پہ فائدہ اٹھائیں گے۔ تو میرے عزیزو، وسائل رزق اللہ نے پیدا کیے ہیں، سب کے لیے پیدا کیے ہیں، اور برابری کی بنیاد پہ اللہ نے سب کے لیے پیدا کیے ہیں۔ قرآن پاک کا اگر ہم مطالعہ کریں گے تو اس آیت کی اور بھی تشریحات یہ ہیں، جس میں اللہ نے یہ فرما دیا، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے وہ تم سب کے لیے ہے۔ اس نقطے کو آج سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں اعلیٰ شعور اور اعلیٰ صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔